کہا جاتا ہے کہ بغداد کے شہر میں ایک شیطان نما ملحد ہر روز مسلمانوں سے چند سوالات کیا کرتا تھا۔ یہ سوالات وہ روز کرتا تھا، مگر مسلمانوں کے علماء اور مناظر بھی پریشان تھے کہ ان کا کیا جواب دیا جائے، کیونکہ سوال ہی کافی عجیب تھے۔ بعض علماء نے قرآن کی آیات سے جواب دینے کی کوشش کی، مگر وہ ایک نہ مانا اور کہتا تھا عقلی دلائل دو تب مانوں گا۔ ایک دن پھر وہ بازار میں یہی سوالات دہرا رہا تھا کہ اچانک ایک 11 سالہ بچے نے کہا کہ میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا۔ اول تو وہ یہ سمجھا کہ بچہ ایسے ہی بول رہا ہے، مگر جب بچے نے دوبارہ کہا تو اس ملحد نے اپنا پہلا سوال کیا۔ سوال نمبر 1 کہ آپ مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ اس اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس سے پہلے کیا تھا؟ بچے نے سوال سنا اور اس کا جواب بھی۔ اس بچے نے ملحد سے کہا کہ تم 10 سے الٹی گنتی شروع کرو۔ جب اس ملحد نے گنتی شروع کی تو 1 پر آ کر رک گیا۔ بچے نے کہا اس سے پیچھے جاؤ، تو اس نے کہا اس سے کچھ نہیں ہے۔ پھر بچے نے کہا جب 1 سے پیچھے کچھ نہیں ہے تو اللہ بھی ایک جو ازل سے اس سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے، اور جب پہلے کچھ تھا ہی نہیں تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، وہ ہمیشہ سے ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہو گیا اور اپنا اگلا سوال کیا۔ سوال نمبر 2 آپ لوگوں کا اللہ کس چیز کا بنا ہے، مطلب کس مٹیریل سے اللہ تخلیق ہوا ہے؟ نعوذ باللہ۔ جواب بچے نے سوال سنا اور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر اس ملحد سے کہا کیا تم نے کبھی کوئی قریب المرگ انسان دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، مرتے ہوئے دیکھا ہے انسان۔ بچے نے کہا کیا تم نے سوچا ہے کہ وہ جو چند منٹ پہلے حرکت کر رہا تھا اب مرنے کے بعد اس نے حرکت کرنا کیوں بند کر دی؟ اس ملحد نے کہا کہ اس کی روح نکل گئی، اس لیے اس نے حرکت کرنا چھوڑ دی۔ تو بچے نے اس سے سوال کیا جب روح نکل رہی تھی تو تم نے دیکھا وہ روح کس چیز کی بنی ہوئی تھی، مٹی کی، لوہے کی یا کسی اور چیز کی؟ تو اس ملحد نے جواب دیا کہ میں روح کو نہیں دیکھ سکتا، تو کیسے بتا سکتا ہوں کہ وہ کس چیز کی بنی ہے؟ پھر بچے نے کہا جب تم روح نہیں دیکھ سکتے اور یہ نہیں بتا سکتے کہ روح کس چیز کی بنی ہے، تو پھر تم مانتے ہو کہ تو پھر تم کس طرح روح کے پیدا کرنے کے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ وہ کس چیز سے بنی ہے؟ یہ جواب سن کر وہ ملحد پریشان ہو گیا اور اپنا اگلا سوال کیا۔ سوال نمبر 3 آپ مسلمان کہتے ہو کہ اللہ دیکھتا ہے ہر طرف، تو وہ کیسے دیکھتا ہے اور ابھی وہ کدھر دیکھ رہا ہے؟ جواب بچے نے اس سے کہا کہ تم نے کبھی تاریک کمرے میں موم بتی یا شمع جلائی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ بچے نے پوچھا اس کی روشنی کس طرف ہوتی ہے؟ تو وہ شخص بولا ہر طرف، بلکہ وہ سارا کمرہ روشن کرتی ہے۔ پھر بچے نے کہا اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اسی طرح وہ بھی کائنات میں ہر طرف دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنا اگلا سوال کیا۔ سوال نمبر 4 جنت میں انسان کو کھانے پینے کے باوجود بھی کوئی حاجت پیش نہ آئے گی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ جواب بچے نے کہا 9 ماہ ماں کے پیٹ میں بھی بچہ کھاتا پیتا ہے اور اسے کوئی حاجت پہ نہیں آتی، ویسے ہی جنت میں بھی نہیں پیش آئے گی، چاہے جتنا کھا لے۔ اللہ ان دونوں چیزوں پر قادر ہے۔ اب اس نے اپنا اگلا سوال کیا۔ سوال نمبر 5 آپ مسلمان کہتے ہو کہ جہنم میں جہنمیوں کو آگ سے عذاب اور تکلیف دی جائے گی، تو بلا جن تو آگ کے بنے ہیں، ان پر آگ کا کیا اثر ہوگا؟ جواب بچے نے یہ سوال سنتے ہی زمین سے مٹی اٹھائی اور اس ملحد کی آنکھوں اور چہرے پر پھینک دی، اور جس کی وجہ سے وہ ملحد درد سے شور مچانے لگا۔ تو بچے نے کہا جب تم مٹی سے بنے ہو اور مٹی سے تمہیں تکلیف بھی ہوئی تو ایسے ہی جنوں کو بھی آگ سے تکلیف ہوگی۔ یہ سارے جواب سن کر مجمع میں موجود مسلمانوں نے اس بچے کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا، اور اس طرح ایک ملحد کو اللہ نے ایک 11 سالہ بچے سے ذلیل کروایا اور اس کے فتنے کو کچلا۔ کہا جاتا ہے یہ بچہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تھے، کروڑوں رحمتیں نازل ہوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، چھوٹا سا واقعہ، اس سے آپ کو سبق کچھ تو ملا ہوگا۔
تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ اس کہانی سے، اس واقعے سے آپ کو کیا سبق ملا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔